بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی، اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق بنی اسرائیل میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کر دیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میری عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کو ایک مکان میں لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد ان کے لیے کھانا لے کر جاتا اور اپنی عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر آ کر لڑکی کو آواز دیتا اور وہ لڑکی اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو بہلانا شروع کر دیا۔ ابتداً اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں گھر سے کھانا لینے کے لیے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت کو داغدار کر دے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کروں، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ پھر ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر اکسایا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو وہ تیرے کلام سے مانوس ہوا کرے گی، کیونکہ اس کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ یوں شیطان کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ بعد پھر ایک روز شیطان اس عابد کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھو اور وہ لڑکی بھی اپنے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کریں تاکہ اس لڑکی کا بھی دل لگا رہے۔ آخر کار شیطان نے اس کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ ایک زمانے تک یہی حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر ترسیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا۔ وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر لڑکی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا اور باتیں کرتا رہتا۔ ایک عرصہ تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ الغرض عابد نے یہ عادت اپنا لی کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے چلا جاتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔
پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے صحبت کر بیٹھا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے یا وہ تمہیں رسوا کر دیں گے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو، یہ لڑکی اس معاملے کو ضرور اپنے بھائیوں سے چھپائے گی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس لڑکی کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور پھر ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس بچے کو اور لڑکی کو ڈال دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان تینوں بھائیوں کو ان کی بہن کی مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے لیے رونے لگے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی اور وہ تینوں بھائی اپنے بستروں پر سو گئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس بھائی نے سارا معاملہ شیطان کو کہہ سنایا۔ شیطان نے اس پر افسوس کیا اور کہا کہ سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ شیطان نے کہا اس نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی تھی اور وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر ان دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس گھر میں دائیں جانب وہ گڑھا موجود ہے، تم کو وہ دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کیا۔ تیسرے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ صبح ہوئی اور سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں پر پہنچے، دروازہ کھولا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی اور پھر اس عابد کو اس عبادت خانے سے نکال کر سزائے موت کے لیے لے آئے۔ اس کو تختے پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور عابد سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر دیا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں گا۔ اور جب شیطان نے عابد کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا تو اس نے سجدہ کر لیا، جس سے وہ کافر ہو گیا۔ شیطان کامیاب ہو گیا اور پھر عابد کو اس کے ساتھیوں میں چھوڑ کر چلا گیا
انہوں نے عابد کو تختہ پر لٹکا دیا اور اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ محترم ناظرین گرامی، اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک اور سنگین ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔